السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لائے۔ اکتوبر کا پورا مہینہ ان کا پاکستان کے لیے وقف تھا اور وہ تشریف لائے اپنے وعدے کے مطابق، اور اب وہ الوداعی خطاب کر کے پاکستان سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ الوداعی خطاب میں انہوں نے کیا کیا باتیں کی؟ سب سے پہلی بات تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے الوداعی خطاب میں یہ فرمائی کہ مجھے پاکستان میں بہت محبت ملی۔ تو یہ تو پاکستان کا بہت ہی پازیٹیو فیس جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ پاکستان وہ ہے جو مذہب سے، مذہبی شخصیات سے اور دین سے اور علم دین سے جو ہے والہانہ محبت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی وسعت ظرفی کا مظاہرہ فرمایا، وسعت قلبی کا مظاہرہ فرمایا، اور آپ نے پاکستان اور پاکستانیوں کا نام دنیا کے سامنے بڑا زبردست پیش کیا۔ دیکھیں، یہ ہوتے ہیں بڑے آدمی کی نشانی، یہ ہوتا ہے وسیع ظرف رکھنے والے آدمی کی علامت۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اس بات کا ادراک تھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ ان کے مخالفین بھی بکثرت موجود ہیں، اور ایسے مخالفین کہ جو ان کے سر کی قیمت لگانے پر اور ان پر کفر کے فتوے لگا چکے ہیں، اور ان کو یزید کا حامی کہہ چکے ہیں، اور ان کو مشرک کہہ چکے ہیں، ان کو غیروں کا ایجنٹ کہہ چکے ہیں، ان کے خلاف ایک مستقل فتویٰ بازی ہو چکی ہے۔ یہ سب باتیں ان کے علم میں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستانی پبلک کو فیس کیا۔ یہاں پر موجود غیر مسلموں کی تیار شدہ سوالات سارے پہلے سے تیار کردہ تھے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ہم زیر کر دیں گے، لیکن جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ليظهره على الدين كله۔ اللہ نے دین کو غلبہ دینا ہے، غالب رکھنا ہے، اور جو انسان اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی غیر کے سامنے مغلوب نہیں ہونے دیتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مختلف جگہوں پر تقریر کرتے ہوئے یہ بات بار بار کہتے ہوئے پائے گئے کہ میں اردو زبان مجھے نہیں آتی، اور اردو زبان کے حوالے سے میری کافی ساری کمزوریاں ہیں، لہٰذا اگر میری ایسی کوئی غلطی آتی ہے بولنے میں، گفتگو میں، تو میں پہلے سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ یہاں پر لسانی گرفت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ کے کام کو کم دیکھا جائے گا، آپ کی گفتگو اور آپ کے جملوں کو پکڑ کر آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا۔ جیسا کہ ایک ٹی وی اینکر کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب انٹرویو دے رہے ہیں، وہ پوچھ رہی ہے کہ عورت کو کہاں تک جو ہے وہ جاب کرنے کی اجازت ہے، جیسے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے لبرلز جو یہ ان کے سوالات ہوتے ہیں۔ اب وہ خاتون لبرل ہیں کہ نہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جواب کیا دیا کہ ایک خاتون جس کو اللہ نے حکم دیا ہے قرن فی بیوتکن، کہ آپ نے گھر میں رہنا ہے، اور مردوں کو حکم دیا کہ یغضوا من ابصارہم، غض بصر، آنکھوں کو آپ نے نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے۔ جب کوئی خاتون آپ سے بات کر رہی ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے بات نہیں کرنی۔ تو انہوں نے اپنے انداز میں گفتگو کی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ایک خاتون ہے، وہ ٹیلی ویژن پر ہے، میک اپ کر وہ بیٹھی ہوئی ہے، بن سور کے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک مرد اس کو دیکھ رہا ہے 10 سے 15 منٹ 20 منٹ، اور پھر وہ اگر کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا تو اس کو ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے۔ پاکستانی جو ہے وہ انداز میں اور اردو کی فصاحت میں اس بات کو بہت سارے طریقوں سے کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک بندہ اس بات کو بار بار کہہ رہا ہے کہ میری اردو ٹھیک نہیں ہے، تو اردو میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہی بات اگر آپ انگلش میں کرتے تو میرا خیال ہے کئی صحافیوں کو بھی پتہ نہ چلتی، جو میٹرک پاس صحافی بلکہ میٹرک فیل صحافی بھی بڑے مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے بھائی ہیں سارے، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اقرار الحسن صاحب نے تو پوری ویڈیو بنا ڈالی، چونکہ ان کو تو مرچ مسالے چاہیے ہوتے ہیں اور ایک دم سے فیم چاہیے ہوتا ہے۔
اور کئی لوگوں نے تنقید بھی کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، کہ ایک بندہ خود معترف ہو رہا ہے، خود اقرار کر رہا ہے اس بات کا کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے، اس کمزوری کو پکڑ کر مجھ پر تنقید نہ کی جائے۔ اس کے باوجود تنقید ہوئی کیونکہ پاکستان ہے یہاں پر، تو یہ کام ہوں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ بات کہنے والے؟ آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے مزاج کیا ہیں، لیکن بہرحال جو آپ نے پاکستان کا مثبت اور پازیٹیو فیس ایک دنیا کے سامنے پیش کیا، اس پر ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ آپ کی دینی خدمات تو ہمارے سامنے ہیں کہ آپ نے 10 سے 15 لاکھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے کر ان کو مسلمان کر دیا، بہت بڑی کامیابی ہے آپ کی۔ وہیں پر ہمیں بھی اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے آج تک کتنے مسلمان بنائے، ہم نے کتنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، ہم نے کتنے مسلمانوں کو مشرک بنا دیا، کتنے مسلمانوں کو ہم نے کافر بنا دیا، کتنے مسلمانوں کو ہم نے ان پر کفر کے فتوے لگا کر اسلام کے دائرے سے خارج کر دیا۔ ارے بھائی، ایک بندہ اتنی ریسرچ کر رہا ہے، کتابیں اس کو زبانی یاد ہیں، صرف اپنی نہیں، ان لوگوں کی بھی جن سے وہ بحث و مباحثہ کر رہا ہے، جو اسے تنقید کر رہے ہیں، جو اس پر تنقید کر رہے ہیں، جو اسے تکرار کر رہے ہیں، جو اس سے مناظرہ کر رہے ہیں، جو اسے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ان کی انجیل کے حوالے، ان کی گیتا کے حوالے، ان کی وید کے حوالے، وہ بندہ کتنی محنت کر کے ایک اتنا پازیٹیو کام کر رہا ہے۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کوئی حافظ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، عالم نہیں ہے مستقل، جس طرح ایک عالم بنتا ہے درس نظامی پڑھ کر پھر 8 سال کے بعد اس کو سند فراغت دی جاتی ہے، اس طرح سے انہوں نے علم دین حاصل نہیں کیا۔ وہ کوئی مفتی نہیں ہے، انہوں نے کسی تخصص کی کلاس کو جوائن نہیں کیا، وہ ریسرچر ہیں، انہوں نے ریسرچ کی ہے اور صحیح معنوں میں کی ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے آپ کو اسلاف کے تابع رکھا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ بابت شے کوئی نہیں، وہ جو ایک جہلم میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس زمین پر میرے علاوہ کوئی قرآن و حدیث کی تشریح کرنے والا آیا ہی نہیں ہے۔ اور اس نے بھی بڑی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاس پر تنقیدیں کر کے نا اپنے آپ کو پتہ ہے، وہ تو بس یہی روتے رہتے ہیں کہ میرے بڑے ویوز ہیں، مجھے بڑے لوگ دیکھتے ہیں۔ تو اب چونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس پر ویڈیو بنا کر آپ اپنے آپ کو تو دکھانا چاہیں گے، تو اس پہ انہوں نے دکھایا۔ اس کا ایک پتہ نہیں اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسی کے بارے میں گفتگو کی ہے یا نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنی الوداعی خطاب میں یا کسی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ بند کمروں میں بیٹھ کر چھلانگے مارنا اور اونچا اونچا بولنا بڑا آسان کام ہے بھائی، بادشاہی مسجد میں آ کے جو ہے نا وہ میدان لگا، یہاں پر آ، یہاں پر کھڑا ہو، تیرے سے غیر مسلم سوال کرے گا اور پھر تو اس کا فی البدی جواب دے۔ یہ نہیں کہ تو غیر مسلم کو کہے کہ بھائی آپ ویڈیو بنا لینا، میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اب آپ بھی ایک ویڈیو بنانا، ٹھیک ہے، پھر میں بناؤں گا، پھر آپ بنانا، پھر میں بناؤں گا، پھر تو اس طرح ویڈیو کھیلیں گے، پھر دیکھیں گے آخر میں کون کس پر غالب آ گیا۔ تو انہوں نے یہ بات اپنی ایک کسی کیمرے پریس کانفرنس میں یا کیمرے کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ بہرحال یہ حضرات تو پاکستان میں اس طرح سے دین کا کام کر رہے ہیں، پاکستان کے اور بھی پاکستان میں رہنے والے افراد میں سے کئی جو ہے وہ مثبت چہرے ہیں جو عالم اسلام میں، عالمی دنیا میں جن کو بڑا مانا جاتا ہے، جن کی بہت خدمات ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، اور اسی طرح سے پاکستان کے مدارس کو مانا جاتا ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا سے لوگ یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں شوافع پڑھتے ہیں، یہاں حنابلہ پڑھتے ہیں، یہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فالوورز پڑھتے ہیں۔ فقہ حنفی تو پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن وہ حنفی علماء ان کو جو ہے نا وہ شافعی مسلک اور مذہب پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں ایک علمیت کا ایک رجحان بہت زیادہ ہے، لیکن جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ مثبت کام ہو رہے ہوں وہاں پر کچھ نیگیٹو اور کچھ منفی لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اپنی کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں ابھی وہ آئے نہیں تھے پاکستان، ان پر پہلے ہی جو ہے فتوے لگنا شروع ہو گئے، ان کے خلاف درخواستیں جا رہی ہیں تھانوں میں۔ ارے بھائی، ایک اسٹیٹ گیسٹ ہے، اس کو اسٹیٹ نے بلایا ہے، آپ اس کے خلاف جا کے درخواست دے رہے ہیں اسٹیٹ کے تھانے میں جا کر۔ اب کوئی عقل مند ہے
آپ کو کوئی جو ہے وہ تسلیم کرے گا کہ یہ کوئی عقل مند قوم ہے؟ اور پھر آپ مناظروں کی دعوت دے رہے ہیں. تو آتے مناظرہ کرنے کے لیے کس نے منع کیا تھا؟ بادشاہی مسجد آتے نا، آپ جو ہے وہ مائکروفون پر آتے اور وہاں پر اپنا سوال رکھتے. کس نے منع کیا تھا آپ کو؟ نہیں، آپ نہیں ڈال سکتے، آپ نہیں باتیں کر سکتے، آپ ان سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. آپ بس یہ پاکستان کی جو عوام ہے، جن کو میں معصوم عوام کہوں گا، جن کے دلوں میں محبت رسول بھری پڑی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس معصوم عوام کے جذبات کا یہ لوگ فائدہ اٹھا کر کفر اور شرک کی دکانیں چمکاتے. اللہ تعالیٰ ہماری عوام کی تربیت فرمائے اور ان کو صحیح مثبت راستے پر اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی بس میں ہے سب کچھ، اللہ کی قدرت سے کچھ نہیں باہر ہے. تو ہم اپنی معصوم عوام کے لیے یہ دعا کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے ان معصوم عوام کے ذہنوں کے اندر جو زہر، جو نفرت، جو شدت پسندی گھول گھول کے یہ ڈالتے ہیں، جس سے ان لوگوں کے عقیدے بھی خراب ہوتے ہیں، عمل بھی خراب ہوتے ہیں، نظریات بھی خراب ہوتے ہیں. بہرحال اگر آپ اتنے ہی بڑے مناظر ہیں، اگر آپ اتنے بڑے جو ہے وہ ڈیبیٹر ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تو کھلا میدان سجایا تھا پاکستان میں آ کر. آپ آتے ہیں مائک پر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں حضرت میرا یہ سوال ہے، اس کا جواب دیں، میرا یہ سوال ہے، اس کا جواب دیں، میرا یہ سوال ہے یہ. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اگر اس بات پر انکار کر دیتے کہ میں آپ کا جواب، آپ کو آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا، پھر کوئی بات سمجھ میں بھی آتی ہے. لیکن ویڈیو بازی کرنا اور کسی پر کیچڑ اچھالنا اور کسی مثبت فیز کی نفرت لوگوں کے دلوں میں بٹھانا اور اپنی دکانیں چمکانا یہ بہت آسان ہے. لیکن میدان میں جا کر کھڑے ہو کر للکارنا، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جیسے بندوں کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کا آنا مبارک فرمائے. انہوں نے پاکستان کی ریاست کی بھی تعریف کی اور ماشاءاللہ سے علماء کی تعریف کی، اور مذہبی طبقوں کے حوالے سے وہ بڑے مثبت چہرے کو لے کر اور بڑی خوش آئند باتوں کو لے کر یہاں سے رخصت ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو مبارک فرمائے اور ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.